بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی جو ہمارا ٹاپک ہے اچھی اور بری موت پر ہے، تو کچھ آج واقعات بیان کروں گی، کچھ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل کی ویڈیو میں بیان کروں گی۔ آپ سب سے صرف ریکویسٹ ہے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، سمجھ کے دیکھیے گا کہ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کی کمائی بھرپور دی جائے گی، ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کریم کی آخری آیت ہے، کیوں کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس ایک قول کے مطابق اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف 21 دن دنیا میں تشریف فرما رہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے اس دن سے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا جس دن ہم نے اللہ پاک کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف لوٹنے کا دن کون سا ہے؟ اس بارے میں مفسرین کرام کے دو قول ہیں۔ پہلا، وہ دن جب حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے، روح قبض ہوگی اور ہمیں غسل دے کر اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ دوسرا، وہ دن جب یہ زمین تانبے کی زمین میں بدل دی جائے گی، آسمان لپیٹ دیا جائے گا، سورج سوا میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو دوبارہ زندہ کر کے میدان حشر میں جمع کر دیا جائے گا۔ یہ دن سخت ہولناک ہوگا۔ یہ وہ دو دن ہیں جن سے اللہ پاک نے ہمیں ڈرنے کا حکم فرمایا ہے۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، کہ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ سلطان باؤ فرماتے ہیں، اے دنیا کے طلبگار، تو نے اللہ پاک کی محبت، آخرت کی نعمتیں، جنت کی ہمیشہ رہنے والی خوشیوں بھری پرسکون زندگی کے بدلے دنیا کی عارضی فانی عیش و عشرت کو اپنا لیا۔ تجھے یہ مشورہ اور تسلی کس نے دی کہ تو نے ایسا نقصان کا سودا کیا؟ تیری یہ دنیائی زندگی کیا ہے؟ یہ تو ایسے گزر جائے گی جیسے پانی میں پتاسا گھل جاتا ہے، پھر تجھے تنگ تاریک قبر میں لٹا دیا جائے گا جہاں تو کروٹ بھی نہیں بدل سکے گا۔ پھر حقیقی مالک یعنی اللہ پاک تجھ سے ایسا حساب طلب کرے گا جس میں معمولی سی بھی کمی نہیں ہوگی، کمی یا پیشی نہیں ہوگی۔ تجھے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، غور فرمائیے وہ کیسا بے بسی کا دن ہوگا، کیسی بے بسی ہوگی کہ ہم کتنے ہی لاچار ہوں گے جب ملک الموت تشریف لائیں گے۔ سانس اٹکے گی، آخری ہچکی آئے گی، روح جسم سے جدا ہوگی۔ آہ، اس دن نہ کسی بادشاہ کی بادشاہی اسے بچا سکے گی، نہ کسی غریب کے غربت پر ترس کھایا جائے گا، نہ کسی کا زور چل سکے گا، نہ کسی کمزور کی کمزوری کا عذر مانا جائے گا۔ اگر ہم صحیح معنوں میں موت سے ڈرنے والے بن جائیں تو یقیناً ہماری زندگی میں نکھار آ جائے، ہماری زندگی نیکیوں بھری ہو جائے، دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو، اپنی اصلاح کرنے کا ذہن بن جائے،
نہ لڑائی جھگڑے ہوں، نہ تجارت میں ہیرا پھیری، نہ سود کی لعنت باقی رہے۔ ہمارا معاشرہ ایک مثالی بن جائے، مگر کب؟ جب ہر کوئی اس دن سے ڈرنا شروع کر دے جس دن ہم پر موت طاری ہوگی، جس دن ہماری روح نکالی جائے گی۔ تصور کیجئے، جس دن ہم سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے مگر بول کچھ نہیں پائیں گے۔ ہمیں غسل دیا جا رہا ہوگا، ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہوگا، ہمیں اندھیری قبر میں اتارا جا رہا ہوگا۔ خدا کی قسم، اگر ہم واقعی اس دن سے ڈرنا شروع کر دیں تو ہمارے جینے کا انداز بدل جائے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، دل کی سختی کی شکایت کی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی حالت پر غور کیا کرو، مرنے کے بعد اٹھنے سے عبرت لو، یہ دل کی سختی کا علاج ہے۔ دل پر میل چڑھ گئی ہے، دل گناہوں پر دلیر ہے، نیکیوں میں دل نہ لگ رہا ہو تو انسان اپنے عزیز رشتہ دار، پڑوسی، محلے دار جو اب اس دنیا میں نہیں، ان کے متعلق غور کرے کہ ان کی صورت کا تصور باندھے، یاد کرے کہ یہ زندہ تھے، کھاتے پیتے تھے، باتیں کرتے تھے، چلتے پھرتے تھے، ان کی بھی خواہشات تھی، ان کے بھی دنیا میں بڑے بڑے خواب تھے، مگر موت نے ان کی ساری خواہشات، سارے خواب خاک میں ملا دیے۔ آج یہ قبر میں ہیں اور عنقریب مجھے بھی قبر میں جانا ہے۔ حجاج بن یوسف ایک نہایت ظالم شخص تھا۔ اس کی فوج کا ایک سپہ سالار تھا جس کا نام محلب تھا۔ ایک دن محلب ریشمی کپڑے پہنے اکڑ کر تکبر سے چل رہا تھا۔ حضرت مطرف بن عبداللہ نے اسے یوں تکبر کے چال چلتے دیکھا تو دل میں نیکی کی دعوت کا جذبہ بیدار ہوا۔ چنانچہ آپ نے اس کے قریب تشریف لائے اور فرمایا، اے بندہ خدا، چلنے کا یہ انداز اللہ پاک کے ناپسندیدہ لوگوں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کا ہے۔ محلب فوج کا سپہ سالار تھا۔ عہدے اور منصب کا نشہ اس کے سر پر جادو کی طرح سوار تھا۔ جب اس نے دیکھا ایک شخص اسے نصیحت کر رہا ہے تو تیور چڑھا کر بولتا ہے، جانتے ہو کون ہوں میں؟ تو حضرت مطرف بن عبداللہ نے کہا، ماشاء اللہ الکریم، زندہ دل تھے۔ آپ نے نرمی سے ارشاد فرمایا، ہاں جانتا ہوں تم کون ہو، تم پہلے ایک ناپاک نطفہ تھے، انتہا میں تم ایک گندے مردار ہو جاؤ گے۔ ان دونوں حالتوں کے درمیان تم پیٹ میں گندگی اٹھائے پھر رہے ہو۔ یہ سن کر محلب کی عقل ٹھکانے آئی۔ اس نے تکبر والی چال چھوڑ دی اور آگے روانہ ہو گیا۔ جیسے پیاری پیارے اسلام بہنوں، کبوتر مشہور پرندہ ہے۔ اس کی ایک عادت ہے کہ یہ بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں بلی سے چھپ گیا، لیکن جب بلی اسے نکیلی پنجوں میں پکڑتی ہے تو حقیقت پتہ چلتی ہے کہ کبوتر کے اس عمل کو جاہلانہ کہتے ہیں۔ کم و بیش موت کے معاملے میں ہمارا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ موت سے متعلق 3 باتیں ہیں جنہیں ہم جانتے، مانتے، یقین رکھتے ہیں، پھر بھی غفلت میں ہیں۔ ایک کہ ہم یقین رکھتی ہیں کہ موت ہر ایک کو آئے گی، کوئی امیر ہے یا غریب، فقیر ہے یا بادشاہ، کوئی نیک ہے یا گنہگار، تہجد گزار ہے یا نمازوں میں سستی کا شکار، کوئی عہدیدار ہے یا ماتحت عرض، ہر ایک کو موت آنی ہے، کوئی بھی موت کے شکنجے سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ حتیٰ کہ انبیاء اکرام کی بارگاہوں میں بھی موت نے حاضری دی۔ انبیاء اکرام کی اور ہماری موت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یقیناً انبیاء اکرام کی بارگاہ میں موت نے حاضری دی، مگر ان کی موت فقط آنی ہے، اس کے بعد پھر انہیں پہلے جیسی زندگی عطا کر دی گی۔ جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، ترجمہ کنز ایمان، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں، مانتے ہیں، دل پر یقین بھی ہے، مگر ہمارے جینے کا انداز ایسا ہے جیسے ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا۔ امام حسن بصری ایک دفعہ ملک روم تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے ایک منظر دیکھا، عجیب! جنگل میں ایک جگہ اعلیٰ قسم کے ریشمی کپڑوں کا خوبصورت خیمہ ہے اور خیمے کے ارد گرد اسلحہ اٹھائے فوجی کھڑے۔
ان فوجیوں نے اپنی زبان میں کچھ کہا اور چلے گئے۔ پھر ملک کے بڑے بڑے علماء آئے، انہوں نے بھی خیمے کے پاس کچھ کہا، چلے گئے۔ پھر ملک کے حکیم ڈاکٹر آئے، انہوں نے بھی کچھ کہا، چلے گئے۔ پھر بادشاہ اور وزیر آئے، انہوں نے بھی کچھ کہا اور چلے گئے۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بتانے والے نے کہا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت نوجوان لڑکا تھا، اس کا انتقال ہو گیا اور وہ اس خیمے میں دفن ہے، اور ہر سال جب اس کی وفات کا دن آتا ہے تو سب اسی طرح یہاں جمع ہوتے ہیں۔ پہلے فوجی خیمے کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اگر آپ موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم اپنی جان پر کھیل کے آپ کو بچاتے۔ پھر علماء کہتے ہیں اگر علم کے ذریعے موت کو روکا جاتا تو ہم آپ کو بچا لیتے۔ پھر ڈاکٹر کہتے ہیں اے بادشاہ کے بیٹے، اگر موت کا کوئی علاج ہوتا تو ہم آپ کا علاج کرتے۔ آخر میں بادشاہ اور وزیر کہتے ہیں بیٹا، ہم نے تجھے بچانے کی کوشش کی مگر موت کو کون ٹال سکتا ہے، اب آئندہ سال تجھے ہمارا سلام ہو۔ امام حسن بصری نے جب یہ سنا تو آپ نے پختہ نیت کی کہ اب زندگی میں ہنسوں گا نہیں، جب تک دنیا میں ہوں فکر آخرت میں مصروف رہوں گا۔ اسلامی بہنوں، اس طرح ہم یہ بھی جانتے مانتے ہیں کہ موت اسباب کی محتاج نہیں، موت تو اللہ پاک کے حکم سے آتی ہے، موت حادثی نہیں۔ ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں تو موت اچانک آتی ہے، جیسے کسی کو بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، دوران سفر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، موت انسان کو موت کی آغوش میں جا پہنچتا ہے، یہ اچانک موت ہی ہے، مگر موت کا یوں اچانک ہونا ہمارے اعتبار سے ہے۔ حقیقتاً دیکھا جائے تو ہماری موت کا وقت ہماری پیدائش سے پہلے مقرر ہے، کس کو کس سال، کس مہینے، کس دن، کس وقت، کس لمحے، کس حال میں کہاں موت آنی ہے، اللہ پاک کے ہاں یہ سب طے ہے۔ ہم یہ بات بھی جانتے اور مانتے ہیں جب کہیں تعزیت کے لیے جانا ہو تو ہم خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ پاک کا حکم، جیسے اللہ پاک کی مرضی، آئی موت کون ٹال سکتا ہے، آئی موت کو کون ٹال سکتا ہے، سب نے باری باری اس دنیا سے جانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے باوجود ہم خود کو جھوٹی تسلیاں دینے کی کوشش کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ فلاں کا کولیسٹرول بڑا تھا، فلاں کو شوگر تھی، فلاں بیمار تھی اور ان کی موت اس طرح واقع ہوئی، مجھے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ مگر موت صرف بوڑھوں کے لیے نہیں، موت جوانوں بلکہ بچوں کو بھی آتی ہے، موت صرف بیماروں کے لیے نہیں، موت تندرست کو بھی آتی ہے، موت صرف کمزور کے لیے نہیں، موت طاقتور کو بھی آتی ہے، موت صرف غریبوں کو نہیں، موت امیروں کو بھی آتی ہے۔